إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالی نے جس طریقے سے اپنے بندوں میں اپنے آخری نبی کو بہت ہی چن کر اور دنیا کے لاکھوں لوگوں میں منتخب کر کے چن کر اپنے آخری نبی کو نہیں بنایا، ایسے ہی اللہ نے اپنے نبی کو وہ ساتھی دیے، اپنے نبی کو وہ صحابہ دیے جو اپنے آپ میں بے مثال تھے اور جن کی پوری دنیا کی تاریخ میں، پورے وشو کے اتہاس میں، پوری دنیا کی ہسٹری میں ان کی مثال نہیں ہوتی. جیسے ہمارے نبی بے مثال ہیں، ایسے ہی ہمارے نبی کے صحابہ بھی بے مثال ہیں. صحابہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی تھے، حضرت عیسیٰ کے بھی ساتھی تھے، ابراہیم علیہ السلام کے بھی ماننے والے تھے، لیکن محبت، جانثاری اور قربانی کی جو مثال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے قائم کی، اس کی مثال دنیا میں نہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اے مسلمانوں، جب تک تم نبی کے صحابہ کی طرح ایمان نہیں لے آؤ گے. غور کیجئے کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا
فقد اهتدوا، اے مسلمانوں جب تک تم محمد الرسول اللہ کے صحابہ کی طرح، ابو بکر کی طرح، عمر فاروق کی طرح، عثمان غنی کی طرح، حضرت علی کی طرح، حضرت بلال کی طرح، حضرت صہیب کی طرح، حضرت عمار کی طرح، نبی کے صحابہ کی طرح تم ایمان نہیں لے آؤ گے تب تک تم ہدایت نہیں پا سکتے۔ ہدایت پانی ہے، صحیح راستہ پانا ہے تو نبی کے صحابہ کی طرح تم کو ایمان لانا پڑے گا۔ آج آپ سے اگر کہہ دیا جائے کہ اس گاؤں میں جہاں آپ بچپن سے رہتے چلے آ رہے ہیں، آپ اپنے گاؤں کو اللہ کے لیے چھوڑ کے آپ یو پی کے اندر چلے جائیے، بنگال کے اندر چلے جائیے، غور کیجئے میرے بھائیوں، روزی روٹی کے لیے نہیں، دکان کے لیے نہیں، کاروبار کے لیے نہیں، بزنس کے لیے نہیں، بلکہ آپ سے کہا جائے کہ آپ صرف اپنے دین کے لیے، صرف اسلام کے لیے اپنے کدوا گاؤں کو چھوڑ کے چلے جائیے، ذرا اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بتائیے آپ میں سے کتنے لوگ اس کے لیے تیار ہوں گے؟ شاید کچھ اللہ والے ایسے ہوں جن کے دلوں میں ایمان ہو، جن کے دلوں میں تقویٰ ہو، وہ تیار ہو جائیں، ورنہ زیادہ تر لوگ اپنے اس باپ دادا کے گاؤں کو صرف اسلام کے لیے چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، ذرا نبی کے صحابہ کو دیکھو، ارے انہوں نے اپنے نبی کے لیے، اپنے دین کے لیے اپنا گاؤں ہی نہیں چھوڑا، اپنا شہر ہی نہیں چھوڑا، بلکہ انہوں نے تو اپنے باپ سے بھی ناتا توڑ دیا، بیٹوں نے اپنے باپ سے ناتا توڑ دیا، باپوں نے اپنے بیٹوں سے ناتا توڑ دیا، بیویاں اپنے شوہروں سے الگ ہو گئی، شوہر اپنی بیوی سے الگ ہو گئے، زمین بھی چھوڑ دی، جائیداد بھی چھوڑ دی، مال بھی چھوڑ دیا، دولت بھی چھوڑ دیا، سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑ دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، قربانی کی، تیاگ کی یہ مثال ساری کائنات میں نہیں ملتی، بلکہ اللہ کے رسول کے صحابہ میں تو ایسے ایسے صحابہ بھی ہیں کہ جب وہ غزوہ بدر کے میدان میں، لڑائی کے میدان میں جب لڑنے کے لیے آئے تو کتنے صحابہ تو ایسے تھے کہ باپ کے سامنے اس کا بیٹا آ گیا، باپ کے سامنے بیٹا آ گیا، بیٹے کے سامنے باپ آ گیا، لیکن باپ نے اپنے بیٹے پر تلوار چلانے میں ذرہ برابر بھی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا، ذرہ برابر باپ کو یہ ترس نہیں آیا کہ سامنے میرا بیٹا ہے۔ باپ کو پتا تھا میں اللہ کے دین کے لیے لڑنے آیا ہوں، میرا بیٹا اللہ کے دین کے خلاف لڑنے کے لیے آیا ہے، اللہ کا دشمن ہے۔ باپ نے بیٹے پہ تلواریں چلا دی، بیٹے نے باپ کے اوپر تلواریں چلا دی، بھائی بھائی سے لڑ گیا۔ میرے بھائیوں، اس جان نثاری اور اس تیاگ اور اس قربانی کی کوئی مثال ہو تو لا کر بتاؤ۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا، لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ کے نبی کے ان صحابہ سے اللہ بھی راضی ہے اور یہ بھی اللہ سے راضی ہے۔ آج ہم سر پٹک پٹک کے مر جائیں، سجدہ کرتے کرتے مر جائیں، تہجد پڑھتے پڑھتے مر جائیں، لیکن ہم اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ کہ دے سکتے ہیں اس بات کی گارنٹی؟ کوئی مائی کا لال نہیں دے سکتا۔ ہماری تہجد، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری عبادتیں، ہم اس بات کی ذرہ برابر گارنٹی نہیں دے سکتے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، لیکن یہ نبی کے صحابہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہا ہے، اپنا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، اپنی مہر لگا رہا ہے کہ اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی۔ جانتے ہو نبی کے ان صحابہ نے دین کے لیے اپنی دولت قربان کرنے میں ذرہ برابر بھی دریغ نہ کیا۔ یاد کرو غزوہ تبوک کا موقع، جب اللہ کے رسول نے صحابہ سے اپیل کی، اے میرے صحابہ، بڑی مصیبت کا ٹائم آ گیا ہے، ہمیں رومیوں کے خلاف لڑائی لڑنے کے لیے جانا ہے، گرمی کا دن ہے، آپ لوگ تو دیہات کے گاؤں کے رہنے والے لوگ ہیں، آپ بتائیے اگر ایک کسان کی کھیتی پکنے والی ہو، جب ایک کسان کا دھان، اس کا گیہوں جب پکنے والا ہو، جب کٹ کے تیار
والا ہو اور اس ٹائم میں اس کسان سے، اس کھیتیر سے، اس گاؤں کے آدمی سے یہ کہا جائے کہ چلو تم اس کھیتی کو، اس دھان کو، اس گیہوں کو، اس اناج کو چھوڑ کے چلو تم اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جاؤ. سوچو تو میرے بھائیو کتنی بڑی قربانی کی بات ہے. جون کا مہینہ گرمی کا مہینہ تھا اور اللہ کے نبی کی عادت تھی جب آپ کسی لڑائی کے لیے جاتے تھے تو آپ صحابہ کو صحیح راستہ نہیں بتاتے تھے. جانا ہوتا تھا پورب تو بتاتے تھے کہ پچھم جانا ہے. آپ کہیں گے یہ تو جھوٹ ہو گیا. یہ جھوٹ نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں پالیسی، تاکہ دشمن کو خبر نہ لگے. جانا ہے پورب، بتائیں گے پچھم، تاکہ دشمن کا اگر کوئی جاسوس ہو تو اس کو صحیح رپورٹ نہ ملے. لیکن جب غزوہ تبوک کا موقع آیا تو اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ سے کلیئر بتا دیا ہے، میرے صحابہ ہمیں تبوک جانا ہے اور ہمیں رومیوں کے خلاف لڑائی لڑنی ہے. آپ نے بالکل صاف صاف بتا دیا اور آپ نے اپنے صحابہ سے کہا اے میرے صحابہ بڑی پریشانی کا ٹائم ہے، تم سے جو ہو سکے تم لے آؤ. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ڈھیر سارا مال لے کر آئے. حضرت عمر بھی ڈھیر سارا مال لے کر آئے. اور آج حضرت عمر نے سوچا ابو بکر ہمیشہ مجھ سے بازی مار لے جاتے ہیں، آج تو میں ابو بکر کو شکست دے دوں گا، آج تو میں ابو بکر کے اوپر بھی بازی مار لے جاؤں گا. حضرت عمر اپنا مال لے کر آئے. اللہ کے رسول نے پوچھا اے عمر لگتا ہے کہ تم اپنا پورا گھر لے کر چلے آئے ہو. حضرت عمر نے کہا نہیں اللہ کے رسول میں اتنا بڑا بے وقوف بھی نہیں ہوں، آدھا میں اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں اور آدھا آپ کے پاس لے کر آیا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر آئے، ڈھیر سارا سامان وہ بھی لے کر آئے. اللہ کے رسول نے پوچھا ہے ابو بکر تم کیا لے کر آئے ہو، کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ ابو بکر کیا جواب دیتے ہیں اے اللہ کے رسول میں تو جو کچھ تھا سب آپ کے پاس لے کر چلا آیا ہوں، اور جہاں تک گھر والوں کی بات ہے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں. اے اللہ کے رسول گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں، باقی سب کچھ آپ کے پاس لے آیا ہوں. حضرت عمر نے کہا یہ دیکھ کر میں نے اپنے دل میں سوچا اے عمر تو کبھی ابو بکر کی برابری نہیں کر سکتا، تو کبھی ابو بکر کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ مثال میرے بھائیوں کیا آج مل سکتی؟ اپنے گھر کا سارا اثاثہ ایک ایک پائی لا کے دین کے لیے قربان کر دینے کا جذبہ. آج تو مسجد بنتی ہے، مدرسہ بنتا ہے، ہماری جان سوکھنے لگتی ہے کہ ہم کو بھی چندہ دینا پڑے گا. یہ نبی کے صحابہ تھے جنہوں نے اپنی ایک ایک پائی کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا. یہ نبی کے وہ صحابہ ہیں. حضرت بلال کو دیکھو، گرمی کا دن ہے اور عرب کی گرمی تو مشہور ہے. ارے انڈیا کی گرمی تو عرب کی گرمی کے سامنے پھیل ہے. 40 کے پار ہمیشہ پارا ہوتا ہے. جو لوگ کبھی حج کرنے گئے ہو، عمرہ کرنے گئے ہو، آپ ان سے پوچھ لیجئے. سوچئے عرب کی گرمی، جون کا مہینہ، اور تپتی ہوئی ریت پر حضرت بلال کو لٹا دیا جاتا اور سینے پر گرم پتھر بھی رکھ دیا جاتا. اے بلال اب بھی تیرے پاس موقع ہے، اب بھی تیرے پاس ٹائم ہے. اگر تو چاہے تو اپنی زبان سے یہ کہہ دے محمد کا خدا جھوٹا ہے، محمد کا معبود جھوٹا ہے اور ہمارے یہ 360 معبود سچے ہیں. اے بلال اگر اب بھی تیری زبان سے یہ نکل گیا تو ہم تجھے چھوڑ دیں گے. مگر وارے بلال تیرے ایمان کا کیا کہنا، تیرے صبر کا کیا کہنا، تیری استقامت کا کیا کہنا. تپتی ہوئی ریت پر بلال کی چربی پگھل رہی ہے، سورج بلال کے سر پر کھڑا ہوا ہے، لیکن بلال کی زبان سے اگر کوئی لفظ نکلتا ہے، بلال کے منہ سے اگر کوئی شبد نکلتا ہے تو احد 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 کے سوا کچھ نہیں نکلتا. یعنی بلال کہتے ہیں اے لوگو میرے نبی نے تو مجھ کو ایک اللہ کا پیغام دیا ہے، میرا رب ایک ہے، احد احد، میرا اللہ ایک ہے، میرا معبود ایک ہے. تپتی ہوئی ریت پر بلال کے منہ سے ایک ہی اللہ کا نعرہ نکلا. ایک اور صحابی ہے حضرت زید ابن دسنہ. مکہ والے ان کو پکڑ کے گرفتار کر لیتے ہیں. اے زید ہم تجھے سولی پر چڑھا دیں گے. زید کہتے ہیں بڑے شوق سے چڑھا دو.
مومن کی تو یہ آرزو ہے، مومن تو شہادت کی آرزو میں ہی زندگی گزارتا ہے۔ مکہ والے کہتے ہیں زید دنیا کا دستور ہے مرنے والے سے اس کی انتم اچھا، اس کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے۔ اے زید اگر تیری کوئی انتم اچھا ہو، آخری خواہش ہو تو تم بتا دو۔ کہا میری آخری خواہش جاننا چاہتے ہو؟ 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دو۔ وارے مسلمانوں، یہ نبی کے صحابہ تھے، ان کی آخری خواہش ہوتی تھی کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کا ٹائم مل جائے۔ آج تم اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہو، فالتو ٹائم پاس کرتے رہتے ہو، وقت برباد کرتے رہتے ہو، ٹی وی دیکھتے رہتے ہو، موبائل میں لگے رہتے ہو، اذان کی آواز آتی رہتی ہے، مؤذن چلاتا رہتا ہے حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ لیکن وارے مسلمان، تیرے اوپر تو جو بھی نہیں رینگتی، تیرے شیڈیول میں کوئی چینجنگ نہیں آتی، تیرے پروگرام میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، تو کرکٹ کھیلتا رہتا ہے، تو ٹی وی دیکھتا رہتا ہے، تو کتابیں پڑھتا رہتا ہے، اذان ہوتی رہتی ہے، نماز ہوتی رہتی ہے، تیرے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ذرا حضرت زید ابن دسنہ کو دیکھو، مارا جانے والا ہے، ان کو سولی پر لٹکایا جانے والا ہے، آخری خواہش پوچھی جا رہی ہے، کہتے ہیں مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا ٹائم دے دو۔ 2 رکعت نماز پڑھتے اور اللہ کی قسم بہت چھوٹی چھوٹی نماز پڑھتے ہیں، ہلکی ہلکی نماز پڑھتے ہیں۔ یاد رکھو نبی کے صحابہ اطمینان سے نماز پڑھتے تھے، کوے کی طرح فٹافٹ سجدہ، فٹافٹ رکوع کر کے کوے کی طرح 4 ٹھونگے مار لینا، یہ مسلمان کی نماز نہیں ہوتی، یہ نبی کے صحابہ کی نماز نہیں ہوتی۔ آج ہمارے بہت سے بھائی نماز پڑھتے ہیں نا، 2 منٹ میں 4 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں، آپ دیکھتے ہی رہیں گے ان کی نماز ختم، پھٹ سے رکوع میں گئے، پھٹ سے سجدے میں گئے، پھٹ سے اٹھے، پھٹ سے اتحیات میں بیٹھے، پھٹ سے سلام پھیر دیا۔ ٹائم بہت قیمتی ہے نا، ٹائم ان کا ختم ہو رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، جس اللہ کے دیے ہوئے روزی پر تم پلتے ہو، جس اللہ کی دی ہوئی ہوا سے تم زندگی گزارتے ہو، ارے اس اللہ کے لیے 24 گھنٹے میں صرف 5 بار تم کو سر جھکانا ہے۔ مان لو میکسیمم ٹائم ایک نماز میں کتنا لگتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ ایک ٹائم کی نماز میں آدھا گھنٹہ مان لو، حالانکہ آدھا گھنٹہ میں زیادہ بولو، آدھا گھنٹہ لگتا نہیں ہے، مان لو آدھا گھنٹہ مان لو، کیلکولیٹر لے کے جوڑ لو، اگر 60 سال تک کوئی آدمی ریگولر نماز پڑھتا ہے اور ہر نماز میں وہ آدھا گھنٹہ کا ٹائم لگاتا ہے، 5 ٹائم کی نماز ہے یعنی ڈیلی 2.5 گھنٹہ، ہر نماز میں آدھا گھنٹہ۔ اگر اس طریقے سے کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے 60 سال تک، تو کیلکولیٹر اٹھا کے جوڑ لو، 60 سال میں نماز پر جو اس کا ٹائم خرچ ہوتا ہے وہ صرف 1 سال کے برابر 365 دن کے برابر ہوتا ہے۔ یعنی 60 سال کی زندگی میں 59 سال دنیا کے لیے، 59 سال بال بچوں کے لیے، 59 سال کاروبار کے لیے، 59 سال بزنس کے لیے، 59 سال نوکری کے لیے، اور 1 سال، صرف 1 سال اللہ اپنے لیے مانگ رہا ہے، لیکن وہ بھی ہم کو بھاری گزرتا ہے، وہ بھی ہم کو بھاری گزرتا ہے، وہ 1 سال بھی ہم دینے کے لیے تیار نہیں۔ 60 سال میں اللہ تعالیٰ 59 نہیں مانگ رہا ہے، 1 سال مانگ رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم وہ 1 سال بھی اپنے رب کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم سے بڑا ناشکرا، ہم سے بڑا ظالم اور ہم سے بڑا احسان فراموش اس کائنات میں۔ حضرت زید ابن دسنہ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور بہت ہلکی نماز پڑھی۔ صحابہ ہلکی نماز نہیں پڑھتے تھے، لیکن حضرت زید نے 2 رکعت نماز ہلکی نماز پڑھی۔ جب سلام پھیرا تو مکہ کے کافروں سے کہا، اے مکہ کے کافروں، یاد رکھو میں ہلکی نماز پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن آج جان بوجھ کر میں نے 2 رکعت نماز ہلکی پڑھی ہے، تاکہ تم کہیں یہ نہ سمجھو کہ میں موت کے ڈر سے نماز کو لمبا کر رہا ہوں، اس لیے میں نے 2 رکعت نماز ہلکی پڑھی۔
کہیں تمہارے دماغ میں یہ خیال نہ آ جائے کہ میں نماز کو لمبا کر رہا ہوں موت کے ڈر سے۔ کہا اب تمہیں پوری اجازت ہے تو مجھے سولی پر لٹکا دو، میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں، میں 2 رکعت نماز پڑھ چکا ہوں، میں اپنے رب سے بات کر چکا ہوں، میں اپنے رب سے ملاقات کر چکا ہوں، اب تم میری جان لے سکتے ہو۔ ابو سفیان آگے بڑھا، ابھی اسلام نہیں لایا ہے، بعد میں حضرت ابو سفیان اسلام لے آئے تھے، ابھی کافر ہیں۔ آگے بڑھے، کہا ہے زید ابن دسنا ذرا یہ بتاؤ آج اگر تمہاری جگہ محمد ہوتے تو تمہیں کیسا لگتا؟ ہائے رے کیا سوال کر دیا۔ او میرے پیارے بھائیو، ذرا نبی کے صحابہ کی دلوں میں نبی کی محبت کا کیا مقام ہے ذرا دیکھو۔ کہاں ہے زید اگر آج تیری جگہ محمد ہوتے تو آج تجھے کیسا لگتا؟ کہا رے ظالمو تم کیا بات کرتے ہو؟ ارے یہ سوچنا تو، یہ کلپنا کرنا، یہ سوچنا تو بہت دور کی بات ہے کہ میری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے۔ ارے میرے لیے تو یہ سوچنا بھی مشکل ہے، میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میری جان بچ جائے اور میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے، میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے، یہ ان کی تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتی، اور تم ظالم لوگ کہتے ہو کہ کاش میری جگہ محمد ہوتے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ہم اگر مسلمان ہیں، آج اگر ہمیں اسلام کی دولت ملی ہے تو کعبے کے رب کی قسم یہ نبی کے صحابہ کی محنت اور ان کی قربانیوں کی بدولت ملی ہے۔ اگر نبی کے صحابہ نے اپنی جانوں کو قربان نہ کیا ہوتا، اگر انہوں نے دین کے لیے یہ قربانیاں نہ دی ہوتی تو آج ہندوستان کے جھارکھنڈ کے اس علاقے میں آج ہم بھی رام اور کرشن کی پوجا کر رہے ہوتے۔ آج اگر ہمارے پاس اسلام جیسا مذہب ہے اور قرآن جیسی کتاب ہے تو یاد رکھو اس کے پیچھے صحابہ کی قربانیوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ عورتیں، اللہ اکبر، نبی کے صحابہ کے زمانے کی عورتوں کو دیکھیے۔ غزوہ احد کا موقع ہے، ایک عورت کا باپ بھی لڑنے گیا ہے، بھائی بھی لڑنے گیا ہے، بیٹا بھی لڑنے گیا ہے، شوہر بھی لڑنے گیا ہے۔ بیچاری عورت شہر کے دروازے پر کھڑی اپنے ماتھے پر ایسے ہاتھ رکھ کے دیکھتی ہے کہ کوئی آئے تو اس سے جنگ کے حالات پوچھوں۔ ایسے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر مدینے کے راستے پر کھڑی ہے۔ ایک صحابی گھوڑے پر سوار ہو کے آتے ہیں، یہ عورت آگے بڑھتی ہے، ارے بتاؤ تو صحیح کیا جنگ کے حالات کیا ہیں، اللہ کے رسول کیسے ہیں، صحابہ کیسے ہیں؟ کہتی امی جان کیا بتاؤں، سارے لوگ تو خیریت سے ہیں، لیکن اے امی جان تیرا بیٹا، تیرا اکلوتا بیٹا، تیرا لختے جگر، تیرے کلیجے کا ٹکڑا اس جنگ میں کام آ چکا ہے، شہید ہو چکا ہے۔ مگر اس عورت کا ایمان دیکھو، کہتی ہے میرے بیٹے کے حالات نہ بتا، یہ بتا آمینہ کا لال کیسا ہے، یہ بتا عبداللہ کا دلارا کیسا ہے، میرے بیٹے کے حالات نہ بتا، مجھے یہ بتا کہ محمد مصطفیٰ کیسے ہیں، مجھے یہ بتا کہ کائنات کے امام کیسے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں امی جان اللہ کے رسول تو خیریت سے ہیں، اللہ کے رسول تو ٹھیک ہے، لیکن تیرا بیٹا اس جنگ میں شہید ہو چکا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور صحابی آتے ہیں، عورت کہتی ہے کیا خبر لے کر آئے ہو، کیا حالات ہیں؟ کہتی امی جان کیا بتاؤں، مجھے بتاتے ہوئے بھی صدمہ ہو رہا ہے، آج تیرے سر سے تیرے شوہر کا سایہ اٹھ چکا ہے، میری پیاری ماں آج تو بیوہ ہو چکی ہے، تیرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ کہا میرے شوہر کے حالات مجھے نہ بتاؤ، مجھے یہ بتاؤ کہ خدیجہ کا شوہر کیسا ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ عائشہ کا شوہر کیسا ہے، مجھے یہ بتاؤ محمد الرسول اللہ کے کیا حالات ہیں۔ صحابی کہتے ہیں امی جان اللہ کے رسول تو خیریت سے ہیں، لیکن آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد تیسرا سوار آتا ہے، گھوڑے پر سوار ہو کے تیسرے صحابی آتے ہیں، عورت وہی سوال کرتی ہے بتاؤ تو صحیح جنگ کے کیا حالات ہیں، کیا خبر لے کر آئے ہو؟ کہتا امی جان تیرا بھائی بھی غزوہ احد میں شہید ہو چکا ہے،
کہا میرے بھائی کے حالات نہ بتاؤ، میرے نبی کے حالات کیا ہیں، میرے آمنہ کے لال کے حالات کیا ہیں، کائنات کے امام کے محسن انسانیت کے حالات کیا ہیں بتاؤ۔ کہتا ہے اے امی جان، اللہ کے رسول تو خیریت سے ہیں، بھائی بھی تیرا شہید ہو گیا، بیٹا بھی تیرا شہید ہو گیا، بھائی بھی، بیٹا بھی، شوہر بھی، سب کے سب شہید ہو گئے، لیکن اے امی جان تو کیسی عورت ہے، تو ابھی بھی نبی کی خیریت پوچھ رہی ہے۔ تو عورت کیا جواب دیتی ہے؟ کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اگر آپ زندہ ہیں، اگر آپ موجود ہیں تو آپ کے رہتے ہوئے ساری مصیبتیں آسان ہیں۔ باپ چلا گیا تو کیا، بیٹا چلا گیا تو کیا، شوہر چلا گیا تو کیا، میں یہ ساری مصیبتیں گوارا کرنے کے لیے تیار ہوں، صرف آپ کی خیریت مطلوب ہے۔ آپ اگر ٹھیک ہیں، آپ اگر خیریت سے ہیں تو میرے لیے سب کچھ ہے۔ یہ عورتیں تھیں اس زمانے کی۔ آج ہمارے یہاں کی عورتیں ایسی ہیں، زبان کے ہم آج زبان کے گفتار کے قاضی ہیں، زبان سے کہنے میں ٹیکس نہیں لگتا، وقت آتا ہے تو ہمیں کہنے میں 2 منٹ بھی نہیں لگتا کہ ارے ہم تو اپنے نبی کے لیے جان بھی دے دیں۔ جان دے دینا یہ ایک الگ بات ہے، اور زبان سے کہہ دینا کہ جان دے دیں گے یہ الگ بات ہے۔ آپ کے یہاں کول فیلڈ ہے، سینکڑوں لوگ کام کرتے ہیں اس لیے پیسہ ملتا ہے۔ اب کوئی آدمی آپ کے گاؤں کا کول فیلڈ پہ جائے، مینیجر صاحب کے پاس جا کر کے مینیجر صاحب مجھے اس مہینے کی سیلری دیجیے۔ مینیجر بولے ارے تم تو ایک دن بھی کام پر نہیں آئے، تم کس بات کی سیلری لینے آئے ہو، کس بات کی تنخواہ لینے آئے ہو؟ کہے مینیجر صاحب میں نے کام تو نہیں کیا، لیکن زبان سے کہہ تو رہا تھا کہ ہاں میں آپ کی کان میں کام کروں گا، میں اس کول فیلڈ میں کام کروں گا، اقرار تو کرتا تھا، مجھے پیسہ ملنا چاہیے۔ مینیجر 2 تھپڑ مار کے بھگا دے گا کہ تجھے کام کے پیسے ملیں گے، اقرار کے پیسے نہیں ملیں گے، تو اقرار تو کرتا تھا لیکن کام نہیں کرتا تھا۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ہم زبان سے اقرار تو کرتے ہیں، ہمیں اپنے نبی کے لیے اگر جان بھی دینی پڑے تو جان بھی دے دیں گے، لیکن ہم اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے کیریکٹر سے ہم کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ذرا حضرت عمار کا واقعہ آپ اٹھائیے، آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں میرے بھائیوں۔ کیا منظر رہا ہوگا جب ایک جوان بیٹے کے سامنے اس کی ماں کو ننگا کر دیا جائے۔ جوان بیٹا بھی سامنے کھڑا ہے، حضرت یاسر جو شوہر ہے وہ بھی سامنے کھڑے ہیں۔ ظالم ابو جہل کہتا ہے اے سمیہ آج میں وہ کام تیرے ساتھ کرنے والا ہوں جو شاید دنیا میں کبھی نہ ہوا ہو۔ اے سمیہ اب بھی تیرے پاس ٹائم ہے، اب بھی تو محمد رسول اللہ کے دین کو ٹھکرا دے، ورنہ تیرے جوان بیٹے کے سامنے تیرے کپڑے اتار دوں گا۔ حضرت عمار نے آنکھیں بند کر لی، حضرت یاسر کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، آسمان بھی کی آنکھوں میں بھی نمی آ گئی۔ یا اللہ یہ کیسا منظر ہے، اسلام کے لیے یہ کیسی قربانی دی جا رہی ہے۔ ابو جہل نے جوان بیٹے کے سامنے اور شوہر کے سامنے حضرت سمیہ کو ننگا کر دیا، اس کے بدن سے سارے کپڑے چھین لیے۔ مگر ہائے رے سمیہ، تیرے ایمان کا کیا کہنا، تیرے صبر و استقامت کا کیا کہنا۔ ابو لہب نے سمیہ کے کپڑے تو چھین لیے، لیکن سمیہ کے چہرے پر مسکراہٹ ابھی بھی ہے۔ ابو جہل کہتا ہے سمیہ تو کیسی عورت ہے، ارے تو کیسی عورت ہے، تیرے دل میں انسان کا دل ہے کہ پتھر کا دل ہے، ارے تجھے میں نے ننگا کر دیا، تیرے جوان بیٹے کے سامنے تیری عزت اتار دی، اور اب بھی تو مسکرا رہی ہے۔ سمیہ کہتی ابو لہب تو کیا جانے کہ جنت کا کیا مزہ ہے، اگر تو جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، کعبے کے رب کی قسم تیرے چہرے سے بھی مسکراہٹ ختم نہیں ہو سکتی۔ اے ابو جہل میری نظریں تو اس وقت جنت کی طرف ہیں۔ ابو لہب کہتا ہے سمیہ ابھی تو میں نے کپڑے اتارے ہیں، اگر تو ابھی بھی باز نہیں آئی،
اگر ابھی تو نے محمد کا دین نہیں چھوڑا، اگر ابھی تو نے ہمارے ان جھوٹے ان 360 معبودوں کو اگر تو نے اپنا خدا نہیں مانا، تو اے سمیہ اب میں تیرے ساتھ وہ کروں گا کہ تو بھی یاد رکھے گی۔ سمیہ نے جواب دیا ابو جہل تیرا جو چیز چاہے کر لے، محمد رسول اللہ کی محبت تو آج ہمارے دل میں اتر چکی ہے، اس محبت کو تو ہمارے دلوں سے نہیں نکال سکتا۔ ابو جہل نے حضرت سمیہ کے ایک پیر کو ایک اونٹ میں باندھا، دوسرے پیر کو دوسرے اونٹ میں باندھا۔ اللہ اکبر، ایک اونٹ پورب کی طرف، ایک اونٹ پچھم کی طرف۔ کہا سمیہ اونٹ کو اشارہ کرنے سے پہلے میں تجھے آخری وارننگ دیتا ہوں، ابھی تو اپنے دین سے پھر جا، ابھی تو اپنے دین کو چھوڑ دے، تیرے پاس آخری چانس ہے۔ سمیہ نے ہنستے ہوئے کہا اے ابو جہل، ارے تو جو چاہے میرے ساتھ سلوک کر لے، آج نبی کی محبت تو ہمارے دلوں میں گھر کر چکی ہے۔ پورب کی طرف ایک اونٹ، پچھم کی طرف ایک اونٹ۔ ابو لہب نے اشارہ کیا، دونوں اونٹ اپوزٹ سائیڈ میں، دونوں الگ الگ سمت میں دوڑا دیے گئے۔ حضرت سمیہ کو آدھا آدھا کر دیا گیا، چیر دیا گیا۔ میرے بھائیوں، باپ کے سامنے، شوہر کے سامنے اور بیٹے کے سامنے ماں کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا۔ اسلام کے راستے میں یہ پہلی قربانی جو حضرت سمیہ نے دی، آج بھی تاریخ یاد کرتی ہے اس بات کو۔ آج نبی کے صحابہ کی یہ قربانیاں ہم اور آپ بھول چکے ہیں، ہماری نوجوان نسل بھول چکی ہے۔ انہیں کرکٹروں کے نام تو معلوم ہے، انہیں فلموں کے نام تو معلوم ہے، ہماری ماں اور بہنوں کو ٹی وی کے سیریل تو بہت اچھی طریقے سے آتے ہیں، لیکن ان کو نہیں پتا تو نبی کے صحابہ کی زندگیوں کے بارے میں نہیں پتا، ان کو نہیں پتا تو نبی کی سیرت کے بارے میں نہیں پتا۔ آئے کہ دعا کے لوگوں میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اگر تم نے ابھی بھی اپنے آپ کو بیدار نہیں کیا، اگر تم اب بھی نہیں جاگے، تو آنے والی نسل کلمہ بھی نہیں پڑھے گی، آنے والی نسل اللہ کو اور اس کے رسول کو بھی نہیں جانے گی۔ آج حالات ایسے ہی آ رہے ہیں، اسکولوں میں وندے ماترم سکھایا جا رہا ہے، کتنے مسلمان بچے اسکولوں میں جا کے صبح صبح سرسوتی وندنا کرتے ہیں، سرسوتی کی پوجا کرتے ہیں، اس کے بعد پڑھائی چالو ہے، وندے ماترم کرتے تب جا کے پڑھائی چالو ہے۔ آپ دیکھیے بڑے بڑے کانوینٹ اسکولوں میں کرسمس کے موقع پر باقاعدہ سجدہ دھجتا ہے، اسکول کے اندر پارٹی ہوتی ہے، اور ہمارے بچے وہاں جا کے ڈانس کرتے ہیں، ناچتے ہیں، گھومتے ہیں، کھیلتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو اپنے نبی کی سیرت نہیں سکھائی، صحابہ کی سیرت نہیں سکھائی، اگر ہم نے اپنے گھر میں کتابیں نہیں رکھی، اگر ہم نے اپنے علماء کی تقریریں ان کو نہیں سنائی، میرے بھائیوں مجھے اس بات کا ڈر ہے کہیں آنے والی نسلیں اپنے نبی کی سیرت سے اور صحابہ کی سیرت سے غافل ہوں۔ یہ صحابہ کی سیرت بیان کرنے کی اور آج اپنے بچوں کے دل و دماغ میں اس کو پگھلانے کی ضرورت ہے، اس کو ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اگر صحابہ کی سیرت کو بیان کیا جائے میرے بھائیوں تو گھنٹوں کے گھنٹے گزر جائیں، اتنے سارے واقعات ہیں، اتنی ساری قربانیاں ہیں کہ اتنی موٹی موٹی کتابیں کئی جلدوں میں علماء نے اور ائمہ نے لکھی ہے، آپ اگر ان کو پڑھیں اور صحابہ کی زندگیوں کو یاد کریں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، جمعہ کا خطبہ بہت مختصر ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ انسان کے عقل مند ہونے کی دلیل یہ ہے کہ نماز لمبی اور خطبہ مختصر کریں۔ اور مجھے رات میں بھی بولنا ہے، آج پاکوڑ میں پروگرام ہے، میں اب اپنی بات کو یہیں پر سمیٹتے ہوئے میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ ان باتوں کو صرف سن کے ان کو اپنے کانوں کو بھلا لگانا مقصد نہ ہو، مقصد ان کو اپنی زندگیوں میں اپنانا ہو۔ نبی کے صحابہ کی سیرت کو بیان کرنے اور ان کی قربانیوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ بات محسوس ہو کہ ہاں واقعی صحابہ نے اگر یہ قربانیاں نہ دی ہوتی، اللہ کے رسول کے صحابہ نے اگر یہ اپنے گھروں کو، اپنی جانوں کو، اپنے بال بچوں کو قربان نہ کیا ہوتا تو آج اسلام کی دولت ہم کو نہیں مل سکتی تھی۔ آج اگر ہم مسلمان ہیں، آج اگر ہمارے پاس اسلام ہے تو صحابہ کی ان قربانیوں کی بدولت آج ہم تک اسلام پہنچا ہے۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے
ہے کہ ہم نبی کے صحابہ کی سیرت کو زندہ رکھیں. ہم اپنے بچوں کو، اپنے گھر کی عورتوں کو کتابیں لا کر دیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، ان کو علماء کی تقریریں سنائیں، ان کو بتائیں ابو بکر کون تھے، ان کو بتائیں عمر فاروق کون تھے، ان کو بتائیں عثمان غنی کون تھے، ان کو پتہ لگے کہ ان کا کردار کیا تھا، ان کا کیریکٹر کیا تھا. اگر ہم نے نہیں بتایا تو اس بات کو یاد رکھیے گا، میری اس بات کو ہو سکتا ہے کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں، لیکن میری یہ بات آپ کو ہمیشہ یاد رہنی چاہیے کہ آنے والی نسلوں کو اگر ہم نے یہ پیغام نہیں دیا تو یہ اپنے دین سے، اپنے اسلام سے، اپنے کلمے سے بھی دور ہو جائیں گی. اللہ نہ کرے کہ وہ دن آئے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہم سب کو اپنے نبی کے صحابہ کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہم سب کو اپنے نبی کے صحابہ کی قربانیاں سمجھنے، ان سے عبرت حاصل کرنے اور اپنے نبی کے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہماری ماں اور بہنوں کو، ہمارے بچوں کو بھی ان کے اندر بھی ایمانی غیرت پیدا فرما، اور جب تک ہم اس دنیا میں رہیں اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولنا ولکم ولسائر المسلمین.